بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں حدیث۔ ترجمہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو مسلمان سے دو منہ اور دو زبان کے ساتھ ملاقات کرے وہ قیامت میں اس طرح آئے گا کہ اس کے منہ میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ شرح۔ مسلمانوں سے دو روئی کے ساتھ ملاقات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ظاہری حالت و ظاہری صورت کو اپنی باطنی قلبی حالت کے برخلاف پیش کرے۔ مثلا ظاہر میں یہ اظہار کرے کہ میں تمہارا دوست اور محب ہوں، تم سے خلوص رکھتا ہوں، لیکن دل میں اور باطن میں اس کے بالکل برخلاف ہو۔ جن لوگوں کے سامنے اظہار دوستی و محبت کرے انہی لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرے۔ اسی طرح دو زبانی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس سے بھی ملاقات کرے اس کی مدح و تعریف کرے یا دوستی و چاپلوسی کا اظہار کرے، لیکن اس کے پس پشت اس کی تکذیب کرے اور اس کو جھٹلائے، اس کی غیبت کرے۔ اس تفسیر کے اعتبار سے پہلی صفت دو روئی عملی نفاق ہے اور دوسری صفت دو زبانی قولی نفاق ہے۔ ہو سکتا ہے حدیث کا مطلب نفاق کی بری صفت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو، اور چونکہ یہ دونوں صفتیں منافقین کی بہت ہی واضح اور مخصوص صفات میں سے ہیں، اس لیے صرف انہی دونوں دو روئی اور دو زبانی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور نفاق جو نفسانی رذیلہ اور خبیث ملکہ ہے، اس کے آثار میں سے ذو وجہین اور ذو لسانین ہونا ہے، اور اس کے مراتب و درجات ہیں جن کو ہم انشاءاللہ چند فصلوں کے ضمن میں مراتب کے ذکر کے ساتھ ان کے مفاسد اور طریقہ علاج کا بھی ذکر اپنے مقدور بھر کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی فصل، نفاق کے مراتب۔ یہ بات جان لینی چاہیے کہ دیگر اوصاف اور ملکہ شریفہ و خبیثہ کی طرح نفاق کے بھی شدت و ضعف کے اعتبار سے درجات و مراتب ہیں، اور جس بری صفت کا انسان علاج نہ کرے بلکہ اس کی پیروی کرے تو اس بری صفت میں شدت پیدا ہوتی جائے گی۔ اسی طرح یہ نفاق بھی ہے، اور برائیوں کی شدت کے مراتب اسی طرح غیر متناہی ہیں جس طرح خوبیوں کی شدت کے مراتب غیر متناہی ہیں۔ انسان اگر نفس امارہ کو اس کی حالت پر چھوڑ دے اور اس کے فساد کی طرف ذاتی میلان اور نفسانی نامناسب چیزیں اور شیطان کی مدد و خناس کے وسوسے کے ساتھ خود بھی فساد کی طرف مائل ہو جائے تو پھر دونوں کی برائیاں روز بروز شدید اور زیادہ ہوتی جائیں گی، اور پھر نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ وہ رذیل صفت جس کی اس نے پیروی کی تھی نفس کی صورت جوہری اور فصل اخیر بن جاتی ہے، اور پھر اس کے ظاہر و باطن کی تمام مملکت اس کے زیر فرمان ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اگر وہ رذیل صفت نفاق کی طرح شیطانی صفت ہوتی ہے، یعنی اس ملعون کی مخصوص صفت ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن نے خبر دی ہے۔ شیطان نے آدم و حوا کے لیے قسم کھائی کہ میں آپ دونوں کو نصیحت کرنے والا ہوں۔ سورہ اعراف آیت 21۔ حالانکہ یہ بالکل جھوٹ تھا، تو پھر نفس کی پوری مملکہ شیطان کے تابع ہو جاتی ہے، اور نفس کی آخری صورت اور ذات کا باطن اور اس کا جوہر سبھی شیطان کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور اس دنیا میں انسان کی صورت میں زندگی بسر کرنے کے باوجود بھی اس دنیا میں اس کی ظاہری صورت شیطان کی سی ہو جائے گی۔ اس لیے اگر انسان نے اس صفت کی روک تھام نہ کی اور نفس کو آزاد چھوڑ دیا تو تھوڑے ہی دنوں کے بعد وہ لگام توڑا کر اپنی پوری ہمت اور تمام ارادے کو اسی بری صفت کے لیے مخصوص کر دے گا، اور پھر جس سے ملے گا نفاق سے ملے گا، جس سے رب ضبط رکھے گا نفاق کے ساتھ رکھے گا۔ اس کی نظر میں شخصی منفعت، خود خواہی اور خود پرستی کے علاوہ کچھ نہ ہوگا۔ وہ صداقت، خلوص، ہمت، مردانگی، ساری ہی چیزوں کو اپنے پیروں کے نیچے رون دے گا۔ اس کی حرکات و سکنات و تمام امور میں دو رنگی کا اثر ہوگا، اور کسی بھی فساد، قباحت و وقاحت بے شرمی سے پرہیز نہ کرے گا۔
اور ایسا شخص بشریت و انسانیت سے دور شیطانوں کے ساتھ محشور ہوتا ہے۔ ابھی تک جو کچھ عرض کیا گیا یہ خود جوہر نفاق میں شدت و ضعف کے اعتبار سے تھا۔ اب یہ بھی واضح کر دیا جائے کہ نفاق جن چیزوں سے تعلق رکھتا ہے اس کے اعتبار سے بھی اس کے درجات میں تفاوت پایا جاتا ہے، کیونکہ کبھی تو نفاق دین خدا کے بارے میں ہوتا ہے، کبھی نیک ملکات میں پایا جاتا ہے اور اخلاقی فضائل میں بھی پایا جاتا ہے، کبھی اعمال صالح میں نفاق پایا جاتا ہے اور مناسک الہیہ میں بھی نفاق پایا جاتا ہے، کبھی عادی امور میں، کبھی عرفی متعارفات میں نفاق پایا جاتا ہے۔ اسی طرح کبھی انسان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدیٰ کے ساتھ نفاق برتتا ہے، کبھی اولیاء، علماء، مومنین کے ساتھ نفاق برتتا ہے، کبھی مسلمانوں کے ساتھ، کبھی غیر مسلموں یعنی بندگان الہی کے ساتھ نفاق برتا جاتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ یہ سب برائی، بے حیائی، قباحت میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اگرچہ اصل خباثت و برائی میں سبھی شریک ہیں اور سبھی ایک خبیث درخت کے پھول پتے ہیں۔ دوسری فصل، نفاق ایک ایسی بری صفت ہے کہ کوئی بھی شریف آدمی اپنے کو اس سے متصف ہونا پسند نہیں کرتا ہے۔ منافق معاشرہ انسانیت سے خارج ہوتا ہے، بلکہ کسی بھی حیوان کے مشابہ نہیں ہوتا۔ یہ اپنے ہم چشموں اور امثال و اقران میں رسوا و ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں دردناک عذاب میں گرفتار ہوتا ہے، جیسا کہ خود حدیث شریف میں آیا ہے کہ عالم آخرت میں منافق کی حالت یہ ہوگی کہ دو آتشی زبانوں کے ساتھ محشور ہوگا، مخلوق خدا کے سامنے ذلیل و رسوا ہوگا، انبیاء و مرسلین، ملائکہ مقربین کی موجودگی میں سرا فگندہ و ذلیل ہوگا۔ اور اسی روایت سے شدت عذاب کا بھی استفادہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر جوہر بدن جوہر آتش ہو گیا تو الم و تکلیف کا احساس شدید تر ہو جائے گا۔ میں خدا کی اس شدت سے پناہ مانگتا ہوں۔ دوسری حدیث میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق قیامت میں اس طرح آئے گا کہ اس کے پیچھے ایک زبان آتش کی اور ایک زبان آتش کی اس کے آگے ہوگی، اور اس کے پورے جسم میں آگ لگی ہوگی، اور پھر یہ اعلان کیا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جو منافق تھا، اس کے دنیا میں دو چہرے اور دو زبانیں تھیں، روز قیامت اسی ذریعے سے محشور ہوگا، اور اس پر ذیل کی آیت شریفہ دلالت کرتی ہے۔ اور جن چیزوں کے قائم کرنے کا خدا نے حکم دیا ہے اس کو توڑ ڈالتے ہیں اور زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، انہی کے لیے لعنت ہے اور برا گھر جہنم ہے۔ سورہ رعد آیت 25۔ نفاق بہت سے ایسے مہالک و مفاسد کی جڑ ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ و برباد کر سکتی ہے، جیسے فتنہ برپا کرنا، چغل خوری کرنا، غیبت کرنا، مومن کو اذیت کرنا، مومن کو گالی دینا، ہتک حرمت کرنا، مومن کے راز کو فاش کرنا وغیرہ۔ انہی سے ہر ایک انسان کی ہلاکت کے لیے ایک مستقل سبب ہے۔ یہ سب بری چیزیں نفاق سے پیدا ہوتی ہیں۔ فتنے کے سلسلے میں قرآن کا ارشاد ہے، فتنہ قتل نفس سے زیادہ شدید ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 191۔ چغل خوری کے لیے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، چغل خوروں کے لیے بہشت حرام ہے جن کا مقصد چغل خوری کے لیے آنا جانا ہے۔ غیبت کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ اسی طرح دوسری چیزوں کے لیے آیات و احادیث وارد ہوئی ہیں۔ یہ بات بھی ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نفاق کے ذیل میں یہ چیزیں بھی آتی ہیں، کنایات، اشارات، زبان سے لوگوں کی برائی کرنا، آنکھوں اشاروں سے برائی کرنا یعنی آنکھ مارنا، کسی کو بدنام کرنا وغیرہ۔ یہ سب چیزیں لوگوں سے متعلق ہوتی ہیں، بائیں معنی کہ ان کے سامنے اظہار دوستی کرنا اور پس پشت برائی کرنا۔ انسان کو اپنے حال، اعمال، طور طریقوں سے بہت ہی چوکنا رہنا چاہیے،
کیونکہ نفس کی مکاریاں اور شیطان کے مکر و فریب بھی دقیق ہوتے ہیں۔ بہت کم لوگ اس سے بچ پاتے ہیں۔ ممکن ہے انسان ایک بے موقع اشارہ یا ایک بے جا کنایہ سے اہل نفاق میں شمار ہونے لگے اور پھر شاید آخری عمر تک اس خبیث رذیلت میں گرفتار رہے اور اس کے باوجود اپنے کو صحیح و سالم، پاک و پاکیزہ سمجھتا رہے۔ لہٰذا انسان کو ایک دلسوز حکیم حاذق کی طرح اور شفیق اور اپنے اعمال و اطوار اور نفس کے حالات پر مطلع تیماردار کی طرح اپنی دیکھ بھال رکھنی چاہیے اور کسی وقت بھولے سے بھی اس نگرانی میں کوتاہی نہ کرے، اور یہ سمجھ لے کہ قلبی امراض سے زیادہ کوئی بھی مرض مخفی و مستور نہیں ہوتا اور نہ اس سے زیادہ ہلاک کرنے والا ہوتا ہے، اور خود انسان سے زیادہ شفیق و دلسوز اپنے بارے میں کوئی بھی تیماردار نہیں ہوا کرتا۔ تیسری فصل، نفاق کا علاج۔ اپنی بری بیماری کا علاج دو طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ ایک، نظری یعنی نفاق سے جو فسادات مرتب ہوتے ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کی جائے، کیونکہ اس دنیا میں اگر کوئی منافق مشہور ہو گیا تو وہ لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے، عوام و خواص میں رسوا ہو جاتا ہے اور تمام اقران و امثال میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کو اپنی مجلس سے بھگا دیتے ہیں اور اپنی محفلوں سے باہر کر دیتے ہیں۔ ایسا شخص کسب کمالات اور مقامات عالیہ تک نہیں پہنچ پاتا۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس ننگ و شرف و سوز سے اپنے کو پاک رکھے تاکہ اس قسم کی ذلتوں اور رسوائیوں میں گرفتار نہ ہو سکے۔ اسی طرح دوسرے عالم میں بھی کرے جو کشف اسرار کا عالم ہے، جہاں ذلت و رسوائی اس کی مقدر ہے۔ اس دنیا میں لوگوں سے جن چیزوں کو چھپا رکھا ہے آخرت میں ان کو چھپانے پر قادر نہیں ہے۔ وہاں پر بڑی بدصورتی اور آتشی دو زبانوں کے ساتھ محشور ہوگا اور منافقوں اور شیطانوں کے ساتھ معذب ہوگا۔ دو، عملی۔ عقلمند انسان ان مفاسد کو دیکھ کر اس نفاق کے لیے برائی اور پلیدی کے علاوہ کوئی اور نتیجہ حاصل نہ کر کے کہ اس نفاق کو کسی طرح اپنے سے دور کرے اور مرحلہ عملی میں داخل ہو جائے، جو علاج نفس کا دوسرا طریقہ ہے، اور وہ اس طرح ایک مدت تک انسان بڑی دقت نظر کے ساتھ اپنے تمام حرکات و سکنات کو دیکھتا رہے اور اپنے اعمال میں بہت باریک بینی سے کام لے، نفس کی تمام آرزوؤں اور خواہشات کے خلاف عمل کرے اور نفس سے جہاد کرے اور اپنے تمام اقوال و افعال کو ظاہر و باطن میں بہت اچھا کرے، ظاہر داری اور دھوکے بازی کو عملاً بالائے طاق رکھ دے، اور ان حالتوں کے درمیان اپنے خدا سے توفیق طلب کرتا رہے کہ مجھے نفس امارہ اور اس کی خواہشات پر غلبہ عطا فرما اور میرے اس اقدام و علاج میں میری مدد فرما، کیونکہ خداوند عالم کا فضل و کرم اپنے بندوں پر بے انتہا ہے۔ جو شخص بھی خدا کی طرف یا اپنی اصلاح کی طرف قدم اٹھاتا ہے خدا اس کی مدد کرتا ہے۔ اب اگر وہ کچھ دنوں تک اسی حال پر رہا تو امید ہے کہ نفس میں پاکیزگی پیدا ہو جائے اور نفاق و دوروئی کی کدورت اس سے زائل ہو جائے اور اس کے دل کا آئینہ اور باطل اس خبیث صفت سے پاک ہو جائے اور حقیقی ولی نعمت کی رحمت و لطف کا مستحق ہو جائے، کیونکہ دلیلوں سے بھی ثابت ہے اور تجربے میں بھی آیا ہے کہ نفس جب تک اس عالم میں ہے اپنے کیے ہوئے افعال و اعمال سے متاثر ہوتا ہے، چاہے اچھے اعمال ہوں یا برے۔ ہر عمل کا ایک مخصوص اثر نفس پر مرتب ہوتا ہے۔ اگر عمل نیک و صالح ہے تو اس کا اثر نورانی و کمالی ہوگا، اور اگر اس کے برخلاف ہے تو ظلمانی اور ناقص ہوگا، یہاں تک کہ قلب یا تو بالکلیہ نورانی ہو جائے گا یا بالکلیہ ظلمانی ہو جائے گا، اور انسان یا تو اشقیاء کے زمرے میں شامل ہونے لگے گا یا سعید حضرات کی فہرست میں گنا جانے لگے گا۔ اس لیے جب تک اس منزل عمل اور دار زراعت میں ہے اپنے اختیار سے اپنے قلب کو سعادت یا شقاوت کی طرف لے جا سکتا ہے، اور ہم اپنے اعمال و افعال کے گروی ہیں۔ جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کی جزا پائے گا،
اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کی سزا پائے گا۔ سورہ زلزال آیت 7 اور 8۔ چوتھی فصل، نفاق کی بعض قسموں کا بیان۔ اے عزیز، جان لو نفاق و دوروئی دو زبانی کا ایک درجہ تو خود خداوند عالم کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی انسان اپنے حقیقی ولی نعمت اور مالک الملوک کے ساتھ نفاق برتے، اور ہم لوگ اس دنیا میں اس مرض کے اندر مبتلا ہیں اور اس سے غافل ہیں، اور جہالت و نادانی کے دبیز پردے، نفس پرستی، حب دنیا و خودخواہی و تاریکی کے موٹے حجاب اس طرح ہم کو چھپائے ہوئے ہیں کہ کشف سرائر اور رفع حجاب اور عالم طبیعت سے کوچ کرنے اور دار غرور سے رخت سفر باندھنے اور غفلت انگیز نشے کے اترنے سے پہلے اس کی طرف متوجہ ہونا بہت ہی بعید معلوم ہوتا ہے۔ ابھی تو ہم خواب غفلت میں پڑے ہیں۔ طبیعت کا نشہ، ہوا و ہوس کی مستی نے ہم کو اسیر کر رکھا ہے۔ تمام برائیاں، برے اخلاق و اعمال، فاسد طور طریقے ہماری نظر میں خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، لیکن جب ہم خواب سے بیدار ہوں گے اور اس مستی و سرگرمی سے ہوش میں آئیں گے تو موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ منافقوں اور دو چہرے اور دو زبانوں والوں کے گروہ میں شمار ہو کر دو آتشی زبانوں اور دو بری صورتوں کے ساتھ محشور ہوں گے، اور چاہے کتنا فریاد کریں، خداوند مجھے دنیا میں واپس بھیج دے۔ سورہ مومنون آیت 99۔ جواب ہرگز نہیں آئے گا۔ یہ دو روئی ایسی ہے جیسی ہم اور آپ تمام عمر کلمہ توحید کا اظہار کرتے ہیں، اسلام و ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ اپنی اپنی خواہش کے مطابق خدا کی محبت و محبوبیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مثلا اگر عوام الناس میں سے ہیں تو اسلام و ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، یا پھر زہد و خلوص کا یقین دلاتے ہیں۔ 2، اور اگر اہل علم و فقہا میں سے ہیں تو اپنے کمال اخلاص کا دعویٰ کرتے ہیں اور خلافت و ولایت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادعا کرتے ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول پروردگار میرے خلفاء پر رحم فرما، اور صاحب الامر روحی الفدا کے اس قول یہ علماء تمہارے اوپر میری طرف سے حجت ہے، اور ائمہ ہدی کے دیگر ان اقوال سے جو علماء و فقہا کی شان میں کہے گئے ہیں تمسک کرتے ہیں۔ 3، اور اگر علوم عقلیہ کے جاننے والوں میں سے ہیں تو اپنے ایمان کے حقیقی و برہانی ہونے کا مدعی ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین کا مالک سمجھتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو ناقص العلم اور ناقص الایمان شمار کرتے ہیں، اور آیات قرآنی و احادیث شریفہ کو اپنی شان میں نازل شدہ سمجھتے ہیں۔ 4، اور اگر اہل عرفان و تصوف سے ہیں تو معارف و جذبہ محبت، فنا فی اللہ، بقا باللہ کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ولایت امر کے مدعی ہوتے ہیں، اور اسی قسم کے جتنے بھی جالب نظر الفاظ ہیں سب کو اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم میں سے ہر شخص اور ہر گروہ زبان قال و ظہور حال سے اپنے لیے کسی نہ کسی درجے کا دعویٰ کرتا ہے اور رائج الوقت حقیقت کی نمائش کرتا ہے۔ اب اگر یہ ظاہر باطن کے موافق ہوا اور یہ علن سر کے مطابق ہوا اور وہ اپنے دعوے میں سچا ثابت ہوا تو اس کو اور تمام ارباب نعمت کو ان کی نعمتیں مبارک ہوں، ورنہ اگر وہ رائٹر و مترجم کی طرح روسیہ بدصورت ہوا تو اس کو جان لینا چاہیے کہ وہ منافقوں کے زمرے میں اور دو چہروں اور دو زبانوں والوں کے گروہ میں ہے۔ اس کو اپنا علاج کرنا چاہیے، اور جب تک وقت ہاتھ سے نہیں گیا ہے اپنی بدبختی اور اپنی ذلت و رسوائی کے دن کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ اے میرے عزیز اور اسلام کے دعوے دار دوست، کافی میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، وہ شخص مسلمان ہے جس کے ہاتھ و زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب سوچئے ہم کو اور آپ کو کیا ہو گیا ہے
کہ اپنی طاقت بھر اور جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اپنے زیر دستوں پر ظلم کرنا جائز سمجھتے ہیں، اور ان کو ایذا دینے، ان پر ظلم کرنے سے کوئی دریغ نہیں کرتے۔ اگر اپنے ہاتھوں سے اذیت نہیں پہنچا سکتے تو ان کی موجودگی میں، ورنہ ان کی عدم موجودگی میں تیغ زبان سے ان کے رازوں کو فاش اور ان کے پردے پڑے ہوئے عیوب کو چاک کرتے ہیں، ان پر تہمت لگاتے ہیں، ان کی غیبت کرتے ہیں۔ پس جب ہمارے ہاتھوں اور زبانوں سے مسلمان محفوظ نہیں ہیں تو ہمارا اسلام کا دعویٰ حقیقت کے مخالف ہے، اور ہمارا قلب ہمارے ظاہر کے مخالف ہے، اس لیے ہم منافقوں کے زمرے میں ہیں۔ اے ایمان و خضوع قلب کے مدعی، اگر تم بارگاہ ذوالجلال میں کلمہ توحید پر ایمان رکھتے ہو اور تمہارا دل یکتا پرست اور ایک ہی کا طالب ہے، اور خدائے تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے الوہیت کا قائل نہیں ہے، اگر تمہارا ظاہر باطن کے اور باطن ظاہر کے موافق ہے، تو پھر اہل دنیا کے لیے تمہارے دل میں اتنا خضوع و خشوع کیوں ہے؟ تم اہل دنیا کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اس کا مطلب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ تم ان کو اس عالم میں مؤثر سمجھتے ہو اور ان کے ارادے کو نافذ جانتے ہو، زر و زور کو مؤثر خیال کرتے ہو۔ اس کائنات میں جس چیز کو تم مؤثر و کارکن نہیں سمجھتے وہ صرف ارادہ باری تعالیٰ ہے۔ تم تمام اسباب ظاہری کے سامنے سرنگوں ہو، مگر مؤثر حقیقی اور تمام اسباب کے مسبب سے غافل ہو۔ ان تمام باتوں کے باوجود کلمہ توحید کے ساتھ ایمان کا دعویٰ کرتے ہو۔ یقیناً تم بھی مومنین کی فہرست سے خارج اور منافقین کے گروہ میں شامل ہو کر منافقین کے ساتھ محشور ہوگے۔ اے زہد و اخلاص کے مدعی، اگر تم واقعی مخلص ہو اور خدا اور اس کے دار کرامت کے لیے لذائذ دنیا سے برتتے ہو، تو پھر تم کو کیا ہو گیا ہے کہ جب لوگ تمہاری مدح و ثنا کرتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں اہل صلاح و سداد ہے، تو تم خوش ہوتے ہو، اپنے دل میں ناز و نخرے کرتے ہو، اہل دنیا کی ہم نشینی اور اس کی زیبائش پر جان دیتے ہو، فقراء اور مساکین سے فرار کرتے ہو۔ ایسی صورت میں تم سمجھ لو کہ تمہارا زہد و اخلاص حقیقی نہیں ہے، دنیا سے زہد صرف دنیا کے لیے کرتے ہو، تمہارا دل حق کے لیے خالص نہیں ہے، تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو اور تم منافق ہو۔ اے ولی اللہ کی طرف سے ولایت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خلافت کے مدعی، اگر تم کتاب الاحتجاج میں نقل شدہ حدیث کے مطابق ہو کہ معصوم نے فقہا کی صفت بیان فرمائی ہے کہ فقیہ اپنے نفس کی صیانت کرنے والا، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا، خواہشات نفس کا مخالف، اپنے مولا کے حکم کی اطاعت کرنے والا ہونا چاہیے۔ احتجاج جلد 2 صفحہ 458، باب احتجاج امام حسن عسکری علیہ السلام۔ اور اگر تم اپنے کو شجر ولایت اور رسالت کا پتہ سمجھتے ہو اور دنیا کی طرف مائل نہیں ہو اور بادشاہوں امیروں سے تقرب کے خواہاں نہیں ہو، فقراء کی ہم نشینی کو عیب نہیں سمجھتے ہو، تب تو تم اسم با مسمہ ہو اور لوگوں کے درمیان خدا کی حجت ہو، ورنہ تم علماء سو میں سے ہو، گروہ منافقین میں سے ہو، اور دیگر وہ گروہ جن کا ذکر ہو چکا ہے ان سے بھی بدتر، اور تمہارا عمل خراب تر اور تمہاری دنیا تباہ تر ہے، اس لیے کہ علماء پر خدا کی حجت زیادہ مکمل ہوتی ہے۔ اے حکمت الہی، حقیقتوں اور مبدا و معاد کے علم رکھنے کے مدعی، اگر تم حقائق کا علم رکھتے ہو، اسباب و مسببات کے ارتباط کا علم رکھتے ہو، اگر واقعی برزخی صورتوں، بہشت و دوزخ کے حالات سے باخبر ہو، تو تم کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی آرام نہیں کرنا چاہیے، ہمہ وقت عالم باقی کی تعمیر میں مشغول رہنا چاہیے، اور اس دنیا میں اس کے لذائذ سے فرار کرنا چاہیے۔ تم تو جانتے ہو کہ کتنی مصیبتیں درپیش ہیں، کتنی تاریکیاں اور طاقت فرسا عذاب سامنے ہے، پھر تم الفاظ و مفاہیم کے حجاب سے باہر قدم کیوں نہیں نکالتے ہو
اور دلائل و براہین حکمتیہ نے تمہارے دل میں مکھی کے پر کے برابر بھی اثر کیوں نہیں کیا؟ ایسی صورت میں جان لو کہ تم مومنین کے زمرے سے خارج اور حکمہ کی فہرست سے باہر ہو اور منافقین کی صفوں میں محشور ہو۔ جس شخص نے اپنی پوری عمر اور ساری ہمت علوم ما بعد طبیعت کے حصول میں صرف کر دی ہو، مگر اپنے آپ کو طبعی زندگی کے نشے سے باہر نہ لا سکا ہو، اس پر واعظ ہو، کم از کم ایک حقیقت ہی اس کے دل میں بیٹھ جاتی۔ اے محبت و فنا، جذب و سلوک اور معرفت کے مدعی، اگر تو واقعی اللہ والوں اور اصحاب قلوب اور نیک کام کرنے والوں میں سے ہے تو ہنیئن لکا، مگر تیری بے ہوشی کے عالم میں کی ہوئی باتیں، تیرے رنگ میں آمیزہ، تیرے بڑے بانگ دعوے، یہ سب چیزیں حب نفس اور وسوسہ شیطان کی نشانیاں ہیں اور خدا سے محبت اور جذبہ عشق کے دعوے کی مخالف ہیں۔ اگر تم واقعی اولیاء حق اور محبین و مجذوبین میں سے ہو تو خدا اس کو جانتا ہے۔ لوگوں سے اس قدر اظہار مقام و مرتبہ نہ کر، بندگان خدا کے کمزور دلوں کو ان کے خالق کی طرف سے ہٹا کر اس کی مخلوق کی طرف متوجہ نہ کر۔ بندگان الہی کے قلوب خدا کا گھر ہیں، ان کو ان سے غضب کرنے کی کوشش نہ کر۔ یہ جان لے کہ یہ کمزور بندے خدا کو عزیز ہیں، ان کے دلوں کی بڑی قیمت ہے، ان کو محبت خدا میں صرف ہونا چاہیے۔ خانہ خدا کو ایک کھیل نہ بنا، ان کے ناموس پر دست درازی نہ کر۔ بے شک گھر کا ایک مالک ہے، اگر تو اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے تو تیرا شمار منافقین میں ہے۔ خیر چھوڑیے، اس سے زیادہ طول کلام مجھ جیسے سیاہ روح کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اے راقم الحروف کے نفس لئیم، تو کہتا ہے کہ روز سیاہ کے لیے کوئی فکر کرنی چاہیے اور اس بدبختی سے اپنے کو نجات دلانا چاہیے۔ اگر تو سچ کہتا ہے اور تیرا دل تیری زبان کے ساتھ ہے اور تیرا ظاہر و باطن ایک ہے، تو پھر تو اتنا کیوں غافل ہے اور تیرا دل اتنا سیاہ کیوں ہے؟ نفسانی شہوات تیرے اوپر غالب کیوں ہیں؟ موت کے سفر پر خطر سے تو کیوں بالکل بے فکر ہے؟ تیری عمر گزر گئی، مگر ہوا و ہوس سے تو دستبردار ہونے پر تیار نہیں ہے۔ پوری عمر شہوت و غفلت و بدبختی میں گزار دی، عنقریب موت آ جائے گی اور تجھ کو تیرے برے اعمال و اخلاق میں گرفتار کر لے گی، تو ایک واعظ غیر متعظ ہے اور منافقین کے زمرے میں شامل ہے۔ خطرہ تو اس بات کا ہے کہ اگر تو اسی حال میں مر جائے تو آتش کی 2 زبانوں اور آتش کی 2 صورتوں کے ساتھ محشور ہوگا۔ پروردگار ہم کو اس طویل خواب سے بیدار کر دے، مستی اور بے خودی سے ہوشیار کر دے، میرے دل کو نور ایمان سے جلا دے، میری حالت پر رحم فرما۔ ہم اس میدان کے مرد نہیں ہیں، تو خود ہی ہماری دستگیری فرما، شیطان کے چنگل اور ہوائے نفس کے پنجے سے نجات دے۔ بحق اولیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آلہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ التماس دعا۔